بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر اس کا مال بھی حرام ہے، اس کا خون کرنا بھی حرام ہے، اور اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نہ تو ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اس کے خون کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات پہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی قتل کر دے گا اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں۔ اگر ہم چار لوگوں میں بیٹھے ہیں تو کسی کو ذلیل نہ کریں، نہ یہ اس نیت سے کوئی بات کریں کہ ہم اگلے بندے کو نیچا دکھائیں یا اس کی کسی بات کو اچھالیں یا اس کے کسی گناہ کو اچھالیں لوگوں کے اندر۔ تو یہ ساری باتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام فرمایا۔ اور اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کا مرتبہ بتایا کہ ایک مسلمان کا مرتبہ کیا ہے، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہے، لیکن ہمارے اوپر کیا فرض، ہم اس کے مال کی بھی حفاظت کریں کہ اس کا مال بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کہیں سے پیسے اگر مل جائیں گرے ہوئے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر لیجیے، بلکہ اس کا مالک ڈھونڈا جائے، اگر نہیں ملتا تو اس کو پھر کسی اچھے مصرف پہ استعمال کر دیا جائے۔ تو کیا ہے، تین چیزیں فرمائی کہ ہر مسلمان کی تین چیزوں کی حفاظت کی جائے، اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کے مال کی حفاظت کی جائے کہ بغیر اجازت کے کسی کے پیسوں کو استعمال نہ کیا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کی جائے۔ دوسری چیز کیا فرمائی کہ اس کے خون کی حفاظت کی جائے، بغیر کسی وجہ کے یا کوئی وجہ بھی ہو تو کسی کا خون نہ بہائیں، بلکہ لوگوں کو معاف کریں، اور معاف کرنے والا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی بھائی دوستو اپنا لڑائی چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے وسط میں محل عطا فرمائے۔ تو جو بھی بات ہو ہم برداشت کریں، معاف کریں، لیکن لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن اللہ الجنہ، کہ جو اپنی زبان، اپنے دو جبڑوں کے درمیان جو اپنی زبان کی اور اپنے دو ٹانگوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی یہ بات کی گارنٹی مجھے دے دے کہ ان کے ذریعے سے کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی اسے ضمانت دے دوں۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ ہر مسلمان عزت دار ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت مرتبے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تو بہت عظیم ہے، تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ایک مسلمان کا مرتبہ تجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی جائے، لوگوں کو ذلیل نہ کیا جائے، لوگوں کو محبت دی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔